السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان سلطان مرزا۔ آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل 50 نیوز۔ ناظرین، آج ہم موجود ہیں جڑاوالا کا حلقہ ہے، حلقہ پی پی 100 میں۔ ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں ملک شاہد اقبال اوان۔ ان کی مسز یہاں سے پاکستان مسلم لیگ نون کی طرف سے ایم پی رہ چکی ہیں۔ اس بار انہوں نے خود جو تھا پاکستان مسلم لیگ نون کے پلیٹ فارم سے ٹکٹ اپلائی کیا تھا، لیکن ٹکٹ نہ ملنے کے بعد انہوں نے جو تھا پاکستان تحریک لبیک کے پلیٹ فارم سے الیکشن لڑنے کا فیصلہ کیا۔ اب اس وقت جو ہے پاکستان تحریک لبیک کے پلیٹ فارم کا حصہ ہیں، تو ان سے پوچھتے ہیں کہ جو اتنا یہ درینہ ساتھی تھے پاکستان مسلم لیگ نون کے، تو ٹکٹ نہ ملنے کی کیا وجہ ہے، اس پر بھی ہم سے بات کریں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو انہوں نے اب تحریک لبیک جو جوائن کی ہے، اب اسی کے پلیٹ فارم سے یہ الیکشن لڑنے جا رہے ہیں، تو کیا حالات ہیں لوگوں کی طرف سے، ان کے ووٹر کی طرف سے، تو ان سارے موضوع پہ ہم بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں ملک شاہد اقبال اوان صاحب۔ السلام علیکم سر۔ السلام۔ سر آپ کا شکریہ کہ آپ نے ہمیں خصوصی وقت دیا۔ تو سر سب سے پہلے تو یہ بتائیں کہ آپ درینہ ساتھیوں میں آپ کا شمار ہوتا تھا، آپ کی فیملی کا شمار ہوتا تھا پاکستان مسلم لیگ نون کی طرف سے، تو پھر سر کیسے ہوا کہ آپ کو ٹکٹ کی طرف سے اگنور کیا گیا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو مرزا صاحب میں آپ کا اور آپ کے چینل 50 نیوز کا مشکور ہوں کہ آپ تشریف لائے۔ رہی بات ٹکٹ کی، جو میں نے گزشتہ 2 الیکشن میں نے اور 2 میری مسز نے ڈائریکٹ پی ایم ایل این کے ٹکٹ سے لڑے، اور ہم نے الیکشن اس وقت بھی لڑے جب پی ایم ایل این کے پاس امیدوار اس حلقے میں نہیں تھا، تو ہم نے پارٹی کا جو پرچم تھا اس کو بلند کیا۔ اب 2 بڑوں کی جو تھی ٹسل، اس کا ہم شکار ہوئے ہیں، تو کوئی بات نہیں۔ پارٹی کو ہم نے کہا تھا کہ اگر آپ میری جگہ پہ ٹکٹ کسی مسلم لیگ نون کے ادنا سے ادنا ورکر کو بھی دے دیں تو میں پارٹی کے ساتھ کھڑا رہوں گا اور اسی طرح کمپین کروں گا جس طرح میں خود الیکشن لڑا ہوں۔ لیکن اگر پارٹی ہم پہ کوئی ایسا بندہ جو گزشتہ 15 سال سے مسلم لیگ نون کی قیادت کو گالیاں نکال رہا ہو ہر پلیٹ فارم پہ، اس کا تعلق کسی طرح سے بھی پارٹی کے ساتھ نہ ہو، اس کو مسلط کرنے کی کوشش کرے، تو میں نے تو معذرت سے میاں شہباز شریف صاحب کو ان کے منہ پہ کہا تھا کہ میں اس کے ساتھ کھڑا نہیں ہو سکتا، میں نے اپنا فیصلہ خود کرنا ہے۔ تو پھر چونکہ میں جب ٹکٹ کے ریفیوزل کے بعد حلقے میں آیا تو اپنے دوستوں سے، اپنے بھائیوں سے مشاورت کی بڑی طویل، تو سب لوگوں کا جو مشورہ تھا زیادہ تر وہ یہی تھا کہ ہم الیکشن بھی لڑیں اور تحریک لبیک پاکستان کے پلیٹ فارم سے لڑیں، تاکہ اس میں الیکشن لڑنے کی 2 وجہ ہے کہ ایک اپنی آخرت کو سنوارنے کے لیے اللہ اور اللہ کے رسول کی خدمت جو ہم کر سکتے ہیں وہ کریں، اور دوسرا اپنے آپ کو حلقے میں زندہ رکھنے کے لیے کہ اگر کوئی سمجھے کہ ہم ان کی ٹکٹ کے محتاج تھے تو وہ 8 فروری کو جب رزلٹ آئے گا تو انشاءاللہ ان کو ثابت ہو جائے گا کہ مجھے کسی ٹکٹ کی ضرورت نہیں تھی، میں عوامی آدمی ہوں، میں ہر وقت عوام میں رہتا ہوں اور عوام کے ووٹ کی طاقت پہ میرا یقین ہے، اور انشاءاللہ 8 فروری کی رات کو تحریک لبیک پاکستان سے یہ میں سیٹ بھاری اکثریت سے جیت کر اپنے مولانا خادم حسین رضوی صاحب کے مشن کو مزید بڑھاتے ہوئے اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جو دین ہے اس کی خاطر، کہ جو ہمارا پاکستان بھی اسی وجہ سے بنا تھا کہ ہم پاکستان میں آزادانہ طور پر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے نظام کو قائم کر سکیں، جو کہ گزشتہ ہم 75 سالوں سے پاکستان میں اسلامی نظام کو نافذ نہیں کر سکے۔ مجھے قوی یقین ہے کہ اس دفعہ تحریک لبیک پاکستان جو ہے وہ بھاری اکثریت سے اسمبلی میں پہنچے گی، اور جس مقصد کے لیے پاکستان کو بنایا گیا ہے اس مقصد پر انشاءاللہ عمل درآمد ہوگا۔ اچھا، جیسا کہ آپ نے بتایا ٹکٹ کے بارے میں آپ نے بتایا، تو اب آپ تحریک لبیک کے پلیٹ فارم سے الیکشن لڑ رہے ہیں، تو ظاہری بات ہے اتنا سال سے آپ پاکستان نون کی طرف سے الیکشن میں حصہ لیتے رہے ہیں، لوگوں کو کمپین کرتے رہے ہیں، لوگوں کو موٹیویٹ کرتے رہے ہیں کہ وہ لوگ نون لیگ کو ووٹ دیں۔
تو اب کیسا لگ رہا ہے کہ لوگ جو آپ کے ووٹر ہیں یہاں کا جو حلقہ ہے آپ کا PP 100، کیا آپ کو اسی طرح جیسے آپ کو نون لیگ میں تھے تو اسی طرح چاہتے ہیں ووٹ دینا چاہتے ہیں، یا کوئی فرق پڑا ہے؟ کیونکہ نون لیگ تو ہے سیاسی جماعت، جو طریقہ لبیک ہے وہ مذہبی ٹچ کے ساتھ ہے، تو کیسے کوئی مشکل ہو رہی ہے اس میں؟ میں مرزا صاحب آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ یقین جانیں میں بالکل 100% غلط نہیں کہہ رہا کہ مجھے جس طرح تحریک لبیک کے پلیٹ فارم پہ ووٹ مانگنے کا جو مزہ آ رہا ہے، وہ قطعاً میں نے 4 الیکشن مسلم لیگ کے پلیٹ فارم سے لڑے ہیں، وہ مزہ نہیں تھا۔ اور جتنے 4 ورکر تحریک لبیک کے ساتھ اور کمیٹڈ لوگ ہیں، وہ نون لیگ تو ان کے بہت پیچھے ہے، اور نون لیگ چونکہ اس وقت اس کو لانے کی کوشش کی جا رہی ہے، نون لیگ دراصل گراؤنڈ میں ہے ہی نہیں۔ تو مجھے تو جو میں نے نون لیگ کے پلیٹ فارم پہ اگر میں الیکشن لڑتا تو جو میں نے لوگوں کی بد دعاؤں کا یا پریشانیوں کا سامنا کرنا تھا، الحمدللہ جو کہتے ہیں کہ اللہ ہر ایک کے لیے بہتر کرتا ہے، جو مجھے ٹکٹ نہیں ملا تو میں سمجھتا ہوں کہ ہو سکتا ہے اس میں میرا بہت زیادہ فائدہ ہو گیا۔ تو کیا لگتا ہے کہ اب آپ کیونکہ جو نون کے پلیٹ فارم پہ رہتے ہوئے آپ نے بہت زیادہ یہاں پر ترقیاتی کام کروائے ہیں اپنے علاقہ میں، تو کیا لگتا ہے کہ جو اب الیکشن ہونے جا رہا ہے طریق لبیک کی پلیٹ فارم سے اب الیکشن لڑ رہے ہیں، تو کیا آپ یہاں سے سیٹ نکال پائیں گے؟ میں سمجھتا ہوں کہ جو میں نے نون لیگ کے پلیٹ فارم پہ الیکشن لڑا، کیونکہ میرا حلقہ جو ہے وہ سارا دیہاتوں پر مشتمل ہے، یہاں پہ کوئی پارٹیوں کے اتنے زیادہ ووٹ نہیں ہیں کہ مجھے کوئی فرق پڑے، لیکن الحمدللہ جو مسلم نون کے دھڑے گزشتہ 25 سال سے میرے ساتھ تھے، ان میں سے 95% میرے اب بھی ساتھ ہیں، اور انشاءاللہ وہ تحریک لبیک پاکستان کا حصہ ہیں۔ اور جو تحریک لبیک کے کارکنان ہیں، ان کا تو مقصد ہی الیکشن تو ہے ہی نہیں، ان کا مقصد تو جو ہے وہ پاکستان میں اسلام کا بول بالا کرنا اور پاکستان میں اسلامی قانون کو رائج کرنا ہے۔ وہ نہ کسی کو رکاوٹوں سے ڈرتے ہیں، نہ وہ کوئی وقتی طور پہ فائدہ سوچتے ہیں، ان کا تو مقصد ہی اور ہے۔ اچھا، آخر میں ملک صاحب ہم پوچھنا چاہیں گے کہ جو آپ کے حلقہ کی عوام ہے، اس کو جو ہونے جا رہا ہے الیکشن 8 فروری کو، اس حوالے سے کیا میسج دیتے ہیں؟ میں سمجھتا ہوں جی جس طرح یہاں پہ پکڑ دھکڑ کئی پارٹیوں کی شروع ہوئی ہے، وہ نہیں ہونی چاہیے۔ ہر ایک کو آزادانہ الیکشن لڑنے کی اجازت ہونی چاہیے، جس کو بھی عوام پسند کرتی ہے اس کو آنے دیں، کیونکہ اگر اس طرح کسی کو بھی جس طرح پچھلے 5 سالہ دور میں عمران خان کو یہاں پر پاکستان میں مسلط کرنے کی کوشش کی گئی، تو آپ دیکھیے آج ملک کا کیا حال ہے۔ اگر خدا نخواستہ اسی طرح پاکستان کی عوام کی خواہش کی الٹ کسی کو اب بھی مسلط کر دیا جائے تو ہو سکتا ہے اس سے بھی برا حال پاکستان کا ہو۔ میں تو یہی کہوں گا کہ آزادانہ انڈیپینڈنٹ الیکشن ہو، جس کو لوگ ووٹ دیتے ہیں وہ دیں، اور الحمدللہ PP 100 اور NA 96 اور 101 جو ہمارا پینل ہے، میں سمجھتا ہوں کہ 8 فروری کی رات کو، میں بڑا بول نہیں بولتا، آپ کو اس حلقے میں بہت بڑا اپسیٹ نظر آئے گا۔ اپنے حلقہ کی عوام کے لیے کوئی چند الفاظ؟ میں نے حلقہ کی عوام کے پاس میں جا رہا ہوں تو میں حلقہ کی عوام کو بالکل یہ کہہ رہا ہوں کہ پیچھے میں الیکشن لڑتا رہا ہوں تو کسی کو سولنگ، کسی کو نالی، کسی کو فلاں ڈیولپمنٹ کا ہم کہتے تھے۔ میں تو اب لوگوں کو کہہ رہا ہوں کہ میرا صرف ایک ہی میسج ہے عوام کے لیے کہ اگر اللہ تعالیٰ نے مجھے کامیاب کیا تو میں ڈے 1 سے ختم نبوت اور لبیک یا رسول اللہ کے نام پر اور پاکستان میں اسلامی نظام کے نفاذ کے لیے کوشش کروں گا۔ یہ کام میٹر نہیں کرتے۔ میری مسز جب پیچھے MPA تھی تو ہم نے بچانہ میں اسپیشل ایجوکیشن سینٹر جو تحصیل کا کرائٹیریا تھا وہ بنایا، یہاں پہ ووکینشل ٹریننگ انسٹیٹیوٹ اپنی مدد آپ کے تحت بلڈنگ بنا کے دی، اور الحمدللہ وہ آج بھی کام کر رہا ہے، جہاں سے سینکڑوں بچے ہر 6 ماہ بعد ٹریننگ لے کے اپنے روزگار کے لیے جا رہے ہیں۔ گرلز ڈگری کالج گنگا پور میں ہم نے بنوایا، اور نہ صرف اس کی کلاسیں لگائیں
بلکہ اس کی باقاعدہ ایس این ای سینکشن کروا کے اس کو پرماننٹ ایک کالج کا لیول دیا، اور اگر اللہ نے کامیابی دی تو جڑاوالا کو ہم ضلع بنانے کا خواب رکھتے ہیں، اور بچیانہ کو جو میرا حلقے کے سراؤنڈنگ ایریا ہے، قصبہ یہاں پہ یہ چھوٹا سا پڑتا ہے، انشاءاللہ اس کو ہم تحصیل بنائیں گے، اور جب تحصیل بن جائے گی تو یہاں پہ خود بخود جو ہماری محرومی ہیں وہ دور ہو جائیں گی، ہیلتھ آ جائے گی، تعلیم آ جائے گی، بیسک جو لوگوں کی ریکوائرمنٹ ہے وہ انشاءاللہ پوری ہو جائے گی۔ بہت مہربانی۔ اچھا ملک صاحب، ایک میرا سوال رہ گیا تھا کہ اس بار تو آپ طریق لبیک سے الیکشن لڑ رہے ہیں، اس کے پلیٹ فارم سے، کیا باقی جو زندگی ہے وہ طریق لبیک کے ساتھ ہی اٹیچمنٹ رہے گی، کیا اس وقت فیصلہ کریں گے؟ میرے صاحب دیکھیں، اس میں تو کوئی دوسری بات ہے ہی نہیں کہ اگر ہم جو تحریک لبیک کا سلوگن ہے کہ لبیک یا رسول اللہ، ختم نبوت زندہ باد، اس کے علاوہ تو ہمارا دین ہی مکمل ہوتا۔ میرا الحمدللہ پہلے بھی اس پہ قوی یقین تھا کہ اگر میں کوئی دنیاوی پارٹیوں میں بھی اگر میں الیکشن لڑ رہا تھا تو ختم نبوت پہ یا لبیک یا رسول اللہ پہ یا ہمارا ایمان مکمل ہی نہیں ہوتا۔ انشاءاللہ میری ضرور خواہش ہوگی کہ میں جو بقیہ زندگی ہے وہ اسی پلیٹ فارم پہ گزاروں، چونکہ جو اس پلیٹ فارم میں مزہ آ رہا ہے وہ دنیا میں دنیا داری میں نہیں تھا۔ تو میری آخر میں عوام سے بھی یہی اپیل ہے کہ یہ جو لوگ چہرے بدل کر کبھی ادھر سے کبھی ادھر سے آ رہے ہیں، مہربانی کریں، یہ سب یہاں پہ ہمارے جتنے بھی ہم امیدوار ہیں، ہم سب کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی طرح سے اقتدار میں رہے ہیں، اور ان کے کردار کو، ان کے کاموں کو، لوگوں کے ساتھ ان کی کمٹمنٹ کو آپ دیکھیں تو میرا پچھلا ماضی بھی مد نظر رکھیں، اور انشاءاللہ میرا جو مستقبل ہے اس کو بھی مد نظر رکھتے ہوئے 8 فروری کو آپ بڑا ووٹ کریں ان پر۔ اور چونکہ مجھے دانستہ طور پہ نشان جو ہے کرین کا لاٹ نہیں کیا گیا، مجھے مینار کا نشان دیا گیا ہے، میری درخواست ہے لوگوں سے کہ اس مینار کو، حالانکہ میں ہوں ٹی ایل پی کا حمایت یافتہ، اور الحمدللہ میں نے باقی زندگی ٹی ایل پی میں ہی گزارنی ہے، اور ان سے درخواست ہے کہ اس نشان پہ مہر لگا کے آپ 8 فروری کو ہمیں کامیاب کریں اور ثابت کریں لوگوں کو کہ یہ جو پارٹیوں نے فیصلہ کیا ہے یہ ان کا فیصلہ غلط تھا۔ جی شکریہ ملک صاحب آپ کا کہ آپ نے مخصوصی وقت دیا۔ جی ناظرین، یہ تھے ملک شاہد اقبال اوان، یہ امیدوار ہیں پی پی حلقہ 100 سے، پاکستان طریق لبیک کے پلیٹ فارم سے الیکشن لڑنے جا رہے ہیں، لیکن کیونکہ پہلے جو انہوں نے کاغذات جمع کروائے تھے اس میں ایفیلیشن جو تھی اس میں انہوں نے پی ایم ایل این کی درج کی تھی، تو اس وجہ سے انہیں جو ٹی ایل پی کا جو کرین کا نشان ہے وہ ان کو نہیں مل سکا، لیکن یہ پاکستان طریق لبیک کا پینل کا حصہ ہے اور ان کا جو انتخابی نشان ہے وہ مینار ہے۔ تو اب دیکھتے ہیں، ان سے ہم نے مختلف موضوعات پہ بات کی، پارٹی چھوڑنے کے حوالے سے اور ٹی ایل پی کے جو ان کا سفر ہے اس حوالے سے ان سے بات کی، تو امید ہے کہ آپ کو ہمارا پروگرام پسند آئے گا۔ اسی کے ساتھ اپنے میزبان سلطان مرزا اور ہماری ٹیم کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔